بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتك لنفسی اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ یہ دونوں نشانیاں لے کر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا مانگی، 5 درخواستیں کی۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے ان 5 درخواستوں سے پہلے بھی بلا درخواست آپ کے اوپر انعامات کیے، اپنا فضل و کرم برسایا ہے آپ کے اوپر۔ 5 انعامات اللہ نے یاد دلوائے، 4 انعامات کل پڑھ لیے تھے ہم نے۔ آج 5واں انعام جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ 5واں انعام یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ ترجمہ دیکھیں جی۔ وَاسْتَنَعْتُكَ، اور چن لیا میں نے تجھے اپنے لیے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ، چن لیا میں نے تجھے، لنفسی، اپنے لیے۔ 2 لفظ ہیں، انعام بڑا ہے۔ اپنے لیے چن لیا مطلب یعنی اپنے کام کے لیے میں نے چن لیا، نبوت کے لیے چن لیا، رسالت کے لیے چن لیا، اپنی توحید کی تبلیغ کے لیے تجھے چن لیا میں نے۔ یہ 5واں بڑا انعام۔ 2 لفظوں کے اندر اللہ نے جامع معنی لفظ اللہ نے بیان کیا، اور 2 لفظوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کا ذکر کر دیا کہ آج ہم نے آپ کو نبوت کے لیے کیا کر دیا، چن لیا ہے، اور ہم نے آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، اپنے کام کے لیے ہم نے چن لیا۔ بس آگے احسانوں کی فہرست سن لی۔ یہ اذهب انت واخوک سے پہلے یہ ترجمہ، یہ عبارت سمجھیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کہ اے موسیٰ یہ 5 احسانوں کی فہرست سن لی کہ میں نے تیرے اوپر کیا کیے، 5 احسان کیے، 5 بڑے بڑے اپنی نعمتیں کی، احسانوں کی فہرست سن لی۔ اب اذهب، جا، انت، تو، واخوک، اور تیرا بھائی، جا تو اور تیرا بھائی، بآیاتی، ساتھ میری آیات کے ساتھ، جو تجھے میں نے آیتیں دی، نشانیاں دی ہیں، یہ نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں جا۔ ولا تنیا، اور نہ سستی کرنا، فی ذکری، میری یاد کے اندر، یعنی میری تبلیغ والے معاملے میں سستی نہ کرنا، نہ خلوت کے اندر نہ جلوت کے اندر۔ خلوت کے اندر مجھے یاد کرنا ہے، میرا ذکر کرنا ہے، جلوت کے اندر لوگوں کے سامنے مسئلہ توحید کو کیا کرنا ہے، کھول کھول کے تم نے بیان کرنا ہے۔ کیونکہ خلوت کے اندر انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کے اپنے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اور وہی اس کا مومن کا ہتھیار جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو خلوت کے اندر وہ کیا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنے دل کا تزکیہ کرتا ہے۔ پھر جب لوگوں
لوگوں کے سامنے جا کے مسئلہ توحید سناتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے لوگوں کے سامنے جا کے، پھر لوگوں کے دل کے اوپر بھی وہ بات کیا کرتی ہے، اثر کرتی ہے. سمجھ آئی ہے؟ کل کے سبق میں ایک لفظ گزرا تھا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ کئی نسبحہ کا کثیرن و نذکرہ کا کثیرا، یا اللہ پاک ہم تیری تسبیح بیان کریں بہت زیادہ اور ہم تجھے یاد بھی کریں بہت زیادہ. اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانے کی دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرا وزیر بنا دے، میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے، میرے معاملے میں اس کو شریک کر دے اور اس کے ذریعے میرے قوت بازو کو مضبوط کر دے، طاقت بڑھا دے میری. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر حضرت نے دعا کی تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، ہم تجھے بہت زیادہ یاد کیا کریں. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر بھی یہی بات ہے، یا اللہ جب ہم تسبیح کریں گے خلوت کے اندر، جب ہم تجھے یاد کریں گے، مومن کا ہتھیار ہے اللہ کا ذکر. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا ذکر مومن کا ہتھیار ہے. جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار کرتا ہے، اس کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے بہت زیادہ. اللہ اس کے زبان کے اندر تاثیر جاری کر دیتے ہیں. جب دل صاف ہوگا نا بھائی، دل صاف ہوگا، اس کی زبان کے اندر بھی بہت زیادہ تاثیر اللہ رکھ دیں گے. جب لوگوں کے سامنے وہ واعظ و نصیحت کرے گا، لوگوں کے دل کے اوپر وہ واعظ و نصیحت اس کے بڑا اثر کرے گی. سمجھے؟ دل صاف نہیں ہے، زبان سے چاہے پوری رات وہ واعظ و نصیحت کر لے، لیکن لوگوں کے دل کے اوپر کبھی اثر نہیں کرے گا وہ واعظ و نصیحت. سمجھے؟ اس لیے ایک مبلغ کا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے. ایک عالم کا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ اپنے واعظ و نصیحت کے اندر طاقت قوت لانا چاہتا ہے تو اس کو بھی خلوتوں کے اندر اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اور نہ تو سستی کرنا، نہ تم دونوں سستی کرنا میری یاد کے اندر، یعنی میرے ذکر کے اندر، میرے معاملہ تبلیغ کے اندر تم نے بالکل سستی کوتاہی کمی کوتاہی نہیں کرنی ہے. اب اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں طرف فرعون کے، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. سرکشی سے مراد اس نے حد سے تجاوز کیا ہے، سرکشی کیا ہے. اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس نے یہ دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے. اچھا، اس نے حد سے تجاوز کیا. فقولا له قولا لینا، پس تم دونوں کہو واسطے اس کے، فرعون کے، قول لینا، نرم بات. قول لینا کا مطلب نرم بات کرنی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب تم نرمی سے بات کرو گے، لعلہ یذکر، تاکہ وہ سوچو وچار کرے، تاکہ وہ کیا کرے؟ سوچو وچار کرے. او یخشا، یا ڈر جائے وہ عذاب سے، یا ڈر جائے وہ عذاب الہی سے. قول اللینا کے اندر بعض آج کے 14ویں صدی کے مولویوں نے حق کے اوپر پردہ ڈالنے کی دلیل بنایا اس کو. ٹھیک ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک کھل کے مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے کہ جس کو عوام، خاص کر مسئلہ توحید تو سب سے پہلے ہے، اس کو تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ ابھی باتیں نہ کرو، یہ فتنہ پھیل جائے گا. ابھی ان کے ذہن کچے ہیں، ابھی ان کے ذہن بن لینے دو کچی. ابھی یہ قول اللینا کے اندر نرمی کی بات کرو، قول اللینا، نرمی سے بات کرو. کہتے ہیں مسئلہ توحید کو چھپاؤ اور دوسری باتیں بیان کرو، بس فضائل بیان کرو ان کے سامنے. اتنے حق، یہ عمل کرو گے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ عمل کرو گے اتنی نیکیاں ملے گی. بس نرمی والی باتیں کرو، ان کے دل ٹھنڈے کرو. ابھی مسئلہ توحید یہ بہت پکا مسئلہ ہے، یہ بہت اونچا مسئلہ ہے، یہ بیان کرو گے فتنہ پھیل جائے گا، ایک شر پھیل جائے گا. علیہ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، فرعون ربوبیت کا دعویٰ کیا اس نے. کیا حضرت موسیٰ فرعون کو فضائل سنانے جا رہے تھے؟ بولو سارے، فضائل سنانے جا رہے تھے. کیا فرعون اتنا یہ عمل کر تجھے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ عمل کر اتنی نیکیاں، بلکہ جا کے سیدھا کہا، آگے ساری تبلیغ آ رہی ہے ان کی. ابھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر کیسے عقلی دلائل. قول اللینا کا آپ کو بھی دلیل دیں گے، مولوی بھی دلیل دے گا آپ کو. آج مولوی بھی دلیل، وہ یہی آیت کا سہارا لے گا کہ دیکھو جی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھی تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے. تو نرمی بات کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں نا، کڑوے مسئلے، اس کو چھپانا چاہیے، کڑوے مسئلوں کو چھپانا چاہیے. لہٰذا مسئلہ توحید یہ بہت کڑوا مسئلہ ہے، اس سے لوگوں کے اندر انتشار پھیلے گا. قول اللینا، نرمی سے بات کرو. حالانکہ یہ اس آیت کا بالکل مطلب ہے ہی نہیں ہے. نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے
زبان کا لہجہ مراد ہے اس میں. ایک ہے دلیل، ایک ہے زبان کا لہجہ. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک دلیل ہے اور ایک زبان کا لہجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زبان کی سختی نہیں تم نے کرنی، زبان سے نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے. ہاں جو آپ نے بات کرنی ہے اس کے لیے جو آپ نے مسئلہ جو بیان کرنا ہے اس کے دلائل جو ہوں وہ مضبوط ہوں، وہ گرم ہونے چاہیے تمہارے دلائل. توحید بیان کرو، توحید بیان کرو لیکن نرم لہجہ اختیار کرو. ٹھیک ہے، سخت لہجے کے اندر تم نے اس سے جا کے بات نہیں کرنی، کیونکہ نصیحت کے اندر نرمی مفید ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو نصیحت کرو گے، اگر سختی کرتے جاؤ گے، سختی کرتے جاؤ گے، وہ اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی، شاید وہ باغی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا سورۃ آل عمران میں کہ میرے پیغمبر یہ جتنے بھی صحابی تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، یہ تیری زبان کی نرمی کی وجہ سے، تیرے دل کی نرمی کی وجہ سے، تو نرم دل ان کو مل چکا ہے، اس وجہ سے یہ تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں. اگر تو دل کا سخت ہوتا، زبان کا سخت ہوتا، تو یہ سارے تیرے ارد گرد سے اٹھ کے چلے جاتے. یہ سورۃ آل عمران میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. سمجھ آئی ہے زبان. اب دیکھو وہ نرمی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ دل کے نرم نہ ہوتے، یہ اٹھ کے چلے جاتے. اچھا ایک دن وہ بھی تھا جب 40 سال کے بعد نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے، مسئلہ بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس وقت بھی یہی آیت تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، نرم زبان تھے، زبان کی نرمی تھی، اس وقت بھی یہی مسئلہ بیان کیا. لیکن اس نرم لہجے کے اندر بھی وہ مسئلہ ان کے دل کے اندر نہیں بیٹھا، وہ بھی مسئلہ اس وقت لا الہ الا اللہ ہی بیان کیا تھا. بات سمجھ میں آئی ہے نا کہ مسئلہ توحید بیان کرو، زبان کے اندر نرمی اور بات کو اپنے گرم رکھو، مضبوط دلائل اپنے اندر پیدا کرو، دلائل دو مضبوط. اسے یہ مراد ہے. قول اللینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کے اوپر پردہ ہی ڈال دو، سچ کے اوپر پردہ ہی ڈال دو، سچ کو چھپا دو، وگرنہ مسئلہ توحید کے بغیر تمہارا کوئی واعظ و نصیحت ہی قابل قبول نہیں ہے اللہ کے دربار میں. ٹھیک ہے، اعمال انسان جتنے مرضی کرتا رہے لیکن عقیدہ توحید اس کا کمزور ہے، کوئی عمل اس کا قابل قبول ہوگا؟ مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے، سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے ذکر اس کا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں ان کی نماز نہیں ہے مگر سیٹیاں. ٹھیک ہے، یا اللہ ویل کیسے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ سورت مکی سورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے مکہ کے اندر کتنی جماعتیں تھی؟ صرف 2 جماعتیں تھی، ایک کافروں کی تھی اور ایک منافقوں کی جماعت نہیں تھی، اور یہ مکی سورت ہے. اب بتاؤ ایک طرف مخلص مسلمان ہے اور ایک طرف مشرک ہے پکے کھٹے. فویل للمصلین کن کے بارے میں یہ آیت ہے؟ پھر بولو، مشرکوں کے بارے میں یہ آیت ہے. ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ عمل ہم نے کس لیے کرنا ہے، اپنی نمازوں کے بارے میں بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، عقیدہ توحید ہے ہی نہیں دل کے اندر، بس کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی. سب سے پہلی جو جڑ مصیبت ہے شرک کو تو اپنے دل سے نکال نہیں رہے. ان کی نمازیں کیا قابل قبول ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہیں زکوٰۃ بھی دیتے تھے، سورۃ انعام کے اندر ذکر ہے مشرکین مکہ دیتے تھے. حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ستو پلایا کرتے تھے. اس کے بعد صدقات خیرات رفاع عامہ کے اندر وہ سارے خرچ کرتے تھے اپنا پیسہ. اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے جب میں کافر تھا تو میں نے نظر مانی تھی اعتکاف کرنے کی، تو کیا میں اعتکاف کو پورا کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کر لو. اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کے نام بھی عبداللہ رکھا کرتے تھے. سمجھ آئی ہے؟ اپنے بچوں کے نام بھی عبداللہ، سارے کام کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سارے کام ان کے مردود تھے. وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑا دل کے اندر ان کے جڑ جو مصیبت تھی وہ شرک بھرا ہوا تھا ان کے دل میں. وہ غیر اللہ کے لیے کام کیا کرتے تھے سارے. غیر اللہ کی جو تعظیم کرتے تھے وہ اس مقصد سے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، ان کو سفارشی بناتے تھے. کوئی عمل ان کا قابل قبول تھا ہی نہیں اللہ کے دربار. اللہ نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے غلاظت ہے، نجس ہے، گند ہے.
جب تک ہمارے دل کے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوگا، ہماری کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی پیسہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ گویا اس کی مثال یوں ہی سمجھ لو کہ جس طرح ایک پورے درخت کو، اس کے پتوں کو، اس کی ٹہنیوں کو، اس کے پھل کو، پھول کو ایک اس کے جڑ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے تمام اعمال کو یہ نسبت ہے عقیدہ توحید کے ساتھ۔ اگر درخت کی جڑ کمزور ہو جائے، سارا درخت کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید کے اندر ذرہ برابر کمی آ جائے، کوتاہی آ جائے، ہمارے سارے عمل اللہ کے دربار میں کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدے کی مضبوطی ہے بہت۔ قرآن سب سے زیادہ عقائد کے اوپر بات کر رہا ہے۔ پڑھو قرآن، الحمدللہ کیا ہے یہ؟ عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین، عقیدہ ہے۔ الرحمن الرحیم، عقیدہ ہے۔ مالک یوم الدین کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، عقیدہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہو، وہ رستہ دکھا، کیا ہے یہ؟ عقیدہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ۔ یہ سارا کیا ہے؟ ساری سورت فاتحہ عقائد سے بری پڑی ہے۔ عمل کی بات قرآن کرتا ہے لیکن بڑی کم کرتا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن جو بات کر رہا ہے، عقیدے کی بات کر رہا ہے، وہ عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، مضبوط ہی نہیں ہے، کون سا اس کا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے اوپر استقامت عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ عقیدہ توحید کے اوپر ہمیں مضبوط رکھے۔ لوگوں نے اس کو ایسے یوں ہی مسئلہ سمجھا ہوا ہے، فتنہ سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، کہ جو مولوی اس توحید کو بیان کرے وہ فتنہ پھیلا رہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ اصل نبیوں والا کا آگے سورت انبیاء آ رہی ہے نا، آپ کو پتا چل جائے گا۔ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام ہی سورت انبیاء رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا اس سورت کے اندر کہ میرے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ان کا متفقہ مسئلہ، متفقہ دعوت جو تھی، وہ مسئلہ توحید تھی۔ لہٰذا جو انبیاء کے اس مشن کو لے کے آگے چل رہا ہے، وہی نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی لیبل لگا کے بیٹھا ہے، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے اندر، ان کو کہہ کے دیکھ لو لا الہ الا اللہ، الہ کا صرف معنی کر دو تم، اردو کے اندر نہیں، اردو کے اندر کرنا ہے، عربی کے اندر نہیں کرنا، اردو کے اندر الہ کا معنی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی معنی کرے گا، الہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی، بولو، عبادت کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے، یہ اردو۔ لا الہ بعض ترجمہ کر دیں کہ کوئی معبود نہیں، معبود کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے۔ کوئی الہ نہیں، عربی کا لفظ ہے۔ کوئی معبود نہیں، نہیں کوئی عبادت کے لائق، یہ بھی عبادت بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو پھر کیا پتا چلے گا اگلے کو عبادت ہے کیا؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو لوگ بیان نہیں کرتے۔ ہاں، بند کمرے کے اندر لائٹیں بند کر کے دل کے اوپر ضربیں لگانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ، یہ بڑے آسان کام ہیں، بڑے آسان کام ہے۔ خدا کی قسم، الہ کا معنی ممبر کے اوپر بیٹھ کے مولوی سچے دل سے بیان کرے، میں دیکھتا ہوں کتنے نمازی اس کے پیچھے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم۔ میں دیکھتا ہوں کس طرح تیرے عمرے کے ویزے لگتے ہیں، جو روزانہ آئے دن تیرے، آئے مہینے عمرے کے ٹکٹ جاری ہو رہے ہیں نا، حق کو چھپانے کی غرض سے جو جاری ہو رہے ہیں، یہ سارے، یہ کوئی قابل قبول نہیں ہوتے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک عقیدہ توحید کے اوپر مضبوط رکھے۔ تھوڑے ہوتے ہیں بندے، قلیل اما تشکرون، تھوڑے ہیں جو تم میں شکر کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، قرآن میں بار بار کہتے ہیں تھوڑے ہیں جو تم میں شکر، تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں، وگرنہ زیادہ جو ہوتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو سارے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دائرے میں ہم سب کو بند کر دیا ہے۔ شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ دیکھیں جی آگے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، پس تم دونوں کہو واسطے اس کے بات نرم، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ہاں، سختی جو ہوتی ہے وہ دل پر اثر نہیں کرتی، تاکہ وہ سوچو وچار کرے، او یخشا، یا ڈر جائے عذاب الہی سے۔ آگے، قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، کہا دونوں نے، اب دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے رب، اننا نخاف، اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں یہ کہ زیادتی کرے گا وہ اوپر ہمارے، یہ کہ زیادتی کرے گا وہ اوپر ہمارے، او ان یطغا، یا وہ اوپر ہمارے جوش میں آئے گا، یا وہ اوپر ہمارے جوش میں آئے گا۔ اب مطلب سمجھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ تم دونوں اب جاؤ فرعون کی طرف، جا کے اس کو مسئلہ توحید بیان کرو، توحید کی تبلیغ کرو۔ ابھی دونوں نے کہا یا اللہ ہم تو بے سر و سامانی کے عالم کے اندر ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو مولوی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری وہاں کون سنے گا، ٹھیک ہے، جس طرح آج لوگ مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے، یا اللہ ہم 2 مولوی جائیں گے اس کے دربار میں، وہ شاہی خاندان، بڑے بڑے شاہی محلات کے اندر، ہم تو بے سر و سامانی کے عالم میں جائیں گے، تیرا مسئلہ توحید یا اللہ بیان کرنا ہے، ہم نے تیری تبلیغ کرنی۔ وہ دعوت سے پہلے کہیں عقوبت کے اندر، سزا کے اندر جلدی نہ کر بیٹھیں کہ ہمارا مسئلہ توحید نہ سنیں، ہم جائیں فوراً اور وہ عقوبت کے اندر، سزا کے اندر جلدی کر بیٹھیں اور ہم تیرا پیغام ہی نہ سنا سکیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب۔ این یفرط علینا، یہ کہ وہ ہم پر کیا کرے، زیادتی کرے، او این یطغی، یا یہ کہ وہ حد سے بڑھے، یا دوسرا ترجمہ جوش مارے، مطلب یہ کہ تکلیف اور ایذاء رسانی کے اندر وہ حد سے گزر جائے اور تیری بارگاہ کے اندر یا اللہ تیری گستاخی کر بیٹھے، وہ یا اللہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر حد سے گزر جائے۔ سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ نے فرمایا لا تخافا، اوے تم دونوں خوف نہ کرو، تم دونوں نہ ڈرو۔ ایک نہیں، موسیٰ کو نہیں کہا، صحیح، دونوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں دونوں کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو، غور کرو، ایک محلے کا کونسلر چودھری کہہ دے تو محلے کے اندر رہ، میں تیری ضمانت دیتا ہوں تجھے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکے گا، تجھے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا اس کے جو تیری طرف آنکھ اکڑا کر بھی دیکھے۔ اور جن کو خدا کہے، مالک کائنات، خالق کائنات کہے، تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا عالم ہوگا ان کا۔ اور جب حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچی ہوگی، ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ تم دونوں خوف نہ کرو، سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، معیت کا بھی وعدہ دے دیا، خوف بھی دور کر دیا، خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اننی معکما، معیت کا بھی وعدہ، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سن بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں بالکل نہ ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، میں جب تم وہاں جا کے مسئلہ توحید بیان کرو گے میں تمہاری ساری باتوں کو سنوں گا۔ آگے وَأَرَا، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، میں تم سے بالکل غافل نہیں ہوں گا، بے خبر نہیں ہوگا، میں تمہارے حالات سے پورا پورا واقف رہوں گا۔ یہ ہر 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 مبلغ کے لیے، جو مبلغ حق کی صدا کو بلند کرتا ہے، یہ اس کے لیے یہ تسلی ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے، تسلی ہے۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، مسئلہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی خوف ظاہر کیا نا، یا اللہ ہم ڈرتے ہیں، خوف ہے یہ کہ ہمارے اوپر وہ افراط و تفریط نہ کرے، ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے، حد سے نہ گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا کہا، دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے، کتنی قتل کرنے کی سازشیں کی تھی، کر سکے تھے قتل، وہ انعامات رکھے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اوپر، الیاذ باللہ انعامات، لیکن کچھ بگاڑ سکے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ نہیں کر سکے۔ حتیٰ کہ ہجرت کی رات 100 چمکتی تلواروں کے سائے سے اللہ نے زندہ سلامت مکہ میں پہنچا دیا، 100 چمکتی تلواریں، سمجھ آئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ڈانپ دیا ان کی نظریں، ختم کر دی، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ دیکھنے والے ہے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے آگے پیچھے ہم نے دیواریں، رکاوٹیں کھڑی کر دی ان مشرکوں کو جو تلوار لے کے کھڑے تھے کہ آج ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 100 چمکتی تلواروں کے سائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ صحیح سلامت غار تک پہنچے، اور پھر غار سور سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچے۔ کچھ ہوا؟ 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے، توحید بیان کی، کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مجھے کچھ ترجمے والے ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بحث ہو پڑتی ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین کے اندر بحث نہیں کرنے کی ضرورت، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، بس کوئی منہ سے غلط لفظ نہ لکھے، ہم ڈرتے ہیں کہیں ہمیں وہ گالی نہ دے دے آگے سے۔ کبھی نبی نے یہ نہیں سوچی تھی بات، نبی نے، حضرت نوح نے کبھی یہ بات نہیں سوچی، کبھی یہ بات نہیں، جس کے اوپر ان کی قوم نے گمراہی کا فتویٰ لگایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اگر ان کو اپنی عزت پیاری ہوتی تو وہ اللہ کے مسئلہ توحید کو چھوڑ دیتے،
یا اللہ تیرے اس مسئلے کے بیان کرنے کے اندر تو گالیاں پڑتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کے نزدیک ان کی عزت سے بڑھ کر مسئلہ توحید زیادہ پیارا تھا ان کو، اس لیے انہوں نے مسئلہ تو 950 سال، قرآن کہتا ہے 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، یقین کرو ان کے اوپر تو ایسا فتویٰ لگایا، ظالموں نے بے عقل کہا حضرت کو، الیاذ باللہ، نادان کہا، بے عقل کہا، لیکن اللہ کا مسئلہ توحید کو چھوڑے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی گالی دے دے پھر کیا ہوا؟ مسئلہ توحید چھوڑ دیں گے ہم بیان کرنا، اللہ کا مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہمارا رشتہ دار ہے جی، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، رشتے کی وجہ سے مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، سارے رشتہ دار تجھ سے راضی ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں نا، رب راضی بابا ناراض، رب راضی بابا ناراض کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر بابا راضی اور رب ناراض پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ ساری مخلوق، ساری کائنات تجھ سے راضی کیوں نہ ہو جائے، اللہ ناراض، کوئی فائدہ نہیں ہے تیرے جینے کا۔ اللہ راضی، ساری مخلوق ناراض، تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بھئی مسئلہ توحید کسی کے تانے کی وجہ سے، کسی کی گالی کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، مجنون کہتے تھے، ظالم، ساحر کہتے تھے الیاذ باللہ، جادوگر کہتے تھے، کذاب کہتے تھے الیاذ باللہ۔ ایک ہوتا ہے جھوٹا، ایک کذاب، سب سے بڑا جھوٹا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں قرآن پاک کے اندر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے کس وجہ سے؟ مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ کیا ہماری عزت نبی سے بڑھ کر ہیں؟ کیا ہماری اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پیار جو ہے اپنے پیغمبروں سے ہے، اپنے پیغمبروں سے ہے، لیکن انہوں نے مسئلہ توحید کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بڑی ٹکر لی تھی، اپنے رشتہ داروں سے لی تھی۔ سب سے پہلے جو پتھر اٹھا کے مارا تھا کون تھا؟ ابو لہب، چچا تھا، سگا چچا، اس نے مارا تھا پتھر۔ کیا مسئلہ توحید بند کر دیا؟ میرے پیغمبر کے اوپر گندی اونٹ کی اونجڑیاں ڈالی گئی، کیا مسئلہ توحید بند کر دیا تھا؟ گالیاں دی گئی، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، کیا مسئلہ توحید بند کر دیا تھا؟ رستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے، کیا مسئلہ توحید بند کر دیا؟ گلے کے اندر رسیاں ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، کیا مسئلہ توحید بند کر دیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیٹی زینب، سب سے بڑی بیٹی زینب کو نیزے لگے، کیا مسئلہ توحید بند کر دیا تھا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا مسئلہ توحید بند کر دیا؟ ہماری عزتیں کیا نبی سے بڑھ کر ہو گئی عزتیں ہماری؟ ہم رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے ہم مسئلہ توحید نہیں بیان کریں، کیا ہوا؟ گالی دے دیں گے، 2 گالیاں دے دیں گے، صبر کرو اس کے اوپر، اللہ اس صبر کا اجر تمہیں دنیا کے اندر بھی دے دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے دے گا۔ اپنا حق ادا کرو بس، تم اپنا حق ادا کرو بس، تمہیں منوانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں، چپٹی اٹھانے کی تمہیں ضرورت نہیں، بس نرمی کے ساتھ تم ان کے سامنے مسئلہ بیان کر دو۔ 1000 گالی تم نکال دو، 1000 گالی وہ نکال دے تمہارے سامنے والے، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ یا اللہ تیرا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، یا اللہ تیرے مسئلے کی وجہ سے آج انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، اس کا معاملہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، میں صرف صبر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا ابو لہب نے؟ تب اللہ کا سائر الیوم، پہلا دن جب کہا نا لا الہ الا اللہ، تم سب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے چچا نے کیا کہا؟ تب اللہ کا سائر الیوم، ہلاکت ہو بتیجے تیرے لیے، اس لیے جمع کیا ہے تو نے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الیاذ باللہ، یہ بد دعا دی۔ میرے پیغمبر نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آج کے بعد تیرے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا، تو نے فرش پہ رہتے ہوئے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا، میں نے عرش پہ رہتے ہوئے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا، تو نے ابو لہب کو جواب نہیں دینا، ابو لہب کو جواب میں نے دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے پیغمبر تیرے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اپنے مبلغ جو مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اٹھ کے آئے تھے؟ بولو، حبشے سے اٹھ کے آئے تھے کہ نہیں؟ کیا تھے ان کے اوقات؟ غلاموں کی طرح منڈیوں میں بکتے بکتے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں منڈیوں میں بکتے بکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دامن کے اندر آئے، خدمت کے اندر آئے، تو بلال چلتا مکہ کی گلیوں میں تھا، لیکن اس کی قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر پہنچا کے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے بڑا اخیر نقشہ رائی کیا بلال، حضرت بلال کے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا۔ کہ حبشے کے اندر تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، رنگ کا تو کالا ہے، لیکن جب تم میرے پیغمبر کی خدمت میں آیا، مسئلہ توحید کو قبول کیا، تپتی ریت کے اوپر لیٹ کے تو احداد کی صدائے بلند کر رہے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا،
حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، اور وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، ایک سانس کے لیے بھی تیرے لیے اللہ کا گھر چھوڑنا تو نے گوارا نہیں کیا، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، محبت کے اندر اگر ستم نہ ہو، تکلیف نہ محبوب کے لیے صحیح جائے، وہ کیا محبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آج ہمارے لیے کوئی ہمارے پاس گالی دے دے، ہم کہیں ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم نہیں مسئلہ توحید بیان کریں، یہ کیسی محبت اللہ سے کر رہے ہیں؟ بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، ستم سے تکلیفیں مصیبتیں آئیں، کس کے لیے اس نے سارا سہ لیا؟ اللہ کے لیے سہ لیا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو ظلم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اپنا ساتھ دیتا ہے اپنے بندے کا، تبلیغ کرنے والے کا اللہ ساتھ دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ مسئلہ توحید جو بیان کرتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، ان بادلوں کو اللہ اس کے ساتھ مسخر کر دیتا ہے، ان ہواؤں کو اللہ اس کے ساتھ مسخر کر دیتا ہے، یہ زمین اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، آسمان اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اللہ کا مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کائنات خوش ہو جاتی ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کے صدا کو بلند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے میدان کے اندر، سبحان اللہ، کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سلجوق سلطنت تھی مسلمانوں کی، بہت بڑی سلطنت تھی یہ سلجوق ایک بندے کا نام تھا، تو اسی کی وجہ سے ایک مسلمانوں کی سلطنت یہ بہت زیادہ وسیع زمین کے اوپر پھیل چکی تھی، اور یہ سلجوق یہ مسلمان جب ہوئے، انہی کی اولاد کے اندر ایک سلطان الپرسلان اسی کی اولاد میں سے تھا، سلجوق کی اولاد میں۔ سلجوق اور محمود غزنوی ان دونوں کا دور ایک ہے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سلجوق ان دونوں کا دور ہے، اور سلجوق کی اولاد کے اندر سلطان محمد الپرسلان یہ بھی اسی کی اولاد میں سے تھا۔ اب اس کا بیٹا تھا ایک چھوٹا ملک شاہ، 10-12 سال کا تھا۔ یہ سلطان الپرسلان جو تھا یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلا، یہ ویسے دورہ کر رہا ہے، یہ تربیتی دورہ کر رہا ہے اپنی سلطنت کا، مختلف علاقوں کے اندر پھر رہا ہے۔ اچانک اس کو خبر آئی، اطلاع ہوئی کہ روم کا لشکر، عیسائیوں کا لشکر 3 لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کی سلجوق سلطنت کے اوپر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ 3 لاکھ لشکر، اور جو اس کا لشکر کا بڑا تھا، جو سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا رومانوس، عیسائیوں کے لشکر کا بڑا سپہ سالار قائد جو تھا۔ 3 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں کی سلجوق سلطنت کے اوپر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور سلطان الپرسلان اپنے تربیتی دورے کے اوپر ہے، جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو خبر پتا چلی کہ او ہو آ رہا ہے 3 لاکھ کا لشکر، اس نے وہیں اپنے سپاہیوں کو کہا، ہاں بھائی 3 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، کون کون لڑنے کے لیے تیار ہے؟ اس کی فوج نے کہا کہ سلطان ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، ہماری تو تیاری بالکل نہیں ہے، ہم تو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں، ہم جنگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سلطان نے وہاں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن میں تو سرحد کے اوپر جا کے رومی لشکر کو وہاں کھڑا ہو کے مسلمانوں کی سرحد کے اندر میں ان کو کبھی داخل نہیں ہونے دوں گا، میں اکیلا جا کے ان کا مقابلہ کروں گا۔ اس نے اپنی فوج کو کہا کہ اگر رومی لشکر مسلمانوں کی سرحد کے اندر آ گیا، مسلمانوں کی سرزمین پہ آ گیا، تو وہ ہماری بچیوں کی، ہماری مسلمان بہنوں کی عزتوں کو پامال کریں گے، بچوں کو قتل کریں گے، ہمارے مسلمانوں کے اندر قتل و غارت عام کریں گے، سارا جو گناہ میرے سر پہ جائے گا۔ آج تو کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے، یہ آج کے ہمارے بادشاہ ہیں، لیکن وہ سلطان کہہ رہے اگر اسلامی سرحد کے اندر، اسلامی سرزمین کے اندر اگر رومی لشکر آ گیا، قتل و غارت ہوئی، سارا گناہ بوجھ میرے سر کے اوپر جائے گا، لہٰذا میں اکیلا ہی اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے سر سے یہ بوجھ اتر جائے، میرے لیے حجت یہ قائم ہو جائے۔ وزیر تھے، مشیر تھے اس کے جو ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کا ارادہ ہے تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، ہم بھی موت سے نہیں ڈرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہو گئے سارے تیار، اس نے اپنے بیوی بچے جو ساتھ لے کے آیا ہوا تھا، کیونکہ جنگ کے لیے نہیں، اس نے واپس اصفہان بھجوا دیے۔ 3 لاکھ کا لشکر آرمینیا سے لے کے نکلا تھا وہ، اور ادھر اصفہان ایران کا علاقہ تھا، یہاں ان کا دارالخلافہ دارالحکومت یہ تھا سلطان الپرسلان کا۔ کہاں آرمینیا 1000 میل، اور کہاں اصفہان 1000 میل کا فاصلہ۔
اور 3 لاکھ کا وہاں سے لشکر لے کے نکلا عیسائی، اور یہ مسلمانوں کا لشکر تھا ادھر 12,000. نہیں سمجھے؟ 3 لاکھ کافر اور مسلمان کتنے؟ عجیب جنگ ہوئی تھی یہ دنیا کے اندر، عجیب جنگ ہوئی تھی. آسمان نے یہ نظارہ دیکھ کے آشش کر اٹھا تھا. 12,000 مسلمانوں، 12,000 اور 3 لاکھ کا مقابلے کے اندر لشکر ہے. جمعرات کا دن تھا، لشکر آمنے سامنے ہوئے. سلطان الپرسلان کو اللہ نے ایک وزیر دیا تھا، بڑا سمجھدار وزیر تھا یہ، نظام الملک اس کا نام تھا. نظام الملک، دنیا اس کی وزارت جیسی آج تک مثال پیش نہیں کر سکی، خدا کی قسم. ایسی اس نے وزارت کی، وزارت کا حق ادا کیا ہے، آج تک اس کی مثال پیش. اس نے وہاں پہ وصیت لکھی، اس نے کہا ممکن ہے کہ میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میرے بعد میرے تخت کے اوپر میرا بیٹا ملک شاہ بیٹھے گا. اور اس وقت اس کے بیٹے کی عمر تھی 10 یا 12 سال عمر تھی، بالغ نہیں تھا. اس نے کہا لیکن اس کے بالغ ہونے تک میرا جو وزیر نظام الملک سلطنت کے سارے احکامات سنبھالے گا. آپ ذرا غور کریں، وصیت لکھی جا رہی ہے، اور واقعتاً سلطان الپرسلان جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے، اور ابھی ان کا بیٹا بالغ نہیں ہوا تھا. اس جنگ کے اندر نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد والی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے. لیکن نظام الملک، وہ تخت کے اوپر خود بھی بیٹھ سکتا تھا اس کا وزیر، لیکن اس نے ساری سلطنت کے احکامات سنبھالے. جب اس کا بیٹا بالغ ہو چکا، پھر ساری سلطنت کے احکام اس نے اس کے بیٹے کے حوالے کر دیے. خیر، جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جمعرات کا دن تھا، نظام الملک نے رائے دی کہ سلطان میری رائے یہ ہے کہ کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ہم نماز پڑھیں گے، اس جنگ کو ایک دن کے لیے مؤخر کر دو، کل جمعے کے دن ہم نماز پڑھیں گے. سارے مسلمان جب نماز پڑھیں گے ہم دعا کریں گے اللہ کے آگے کہ یا اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. سلطان نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن کے لیے جنگ مقرر. جمعے کا وقت آیا، سلطان نے سر کے اوپر ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ خود ہوتی ہے جو پہنی ہوئی، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جنگی، اس نے وہ اتاری اور سر کے اوپر امامہ باندھا. امامہ باندھا اور جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آیا مصلی کے اوپر. سلطان، غور کرو کیا زمانہ تھا، خدا کی قسم، کہ سلطان خود نماز پڑھاتا تھا، جمعے کی نماز. اور آج یہ بدبخت تو یہ نمازوں سے دور کرتے ہیں، کرسی کے لیے تراویاں چھوڑ دیتی. کرسی حاصل کرنے تراویاں چھوڑو، مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑو، آؤ ہمارے جلسوں کو آباد کرو. یہ کہاں؟ شاید یہ دن کے اندر پتہ نہیں نمازیں پڑھتے بھی یا نہیں پڑھتے، لیکن وہ مسلمانوں کا دور تھا، وہ مسلمانوں، سچے مسلمان. سلطان خود جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے. جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے جب سارے، اب دونوں لشکر جب ہوئے آمنے سامنے، اور سلطان بیٹھے گھوڑے کے اوپر، پگڑی باندھی. لوگوں نے کہا کہ سلطان آپ خود پہن لے اپنے سر کے اوپر یہ لوہے کی ٹوپی پہن لے. کہا نہیں، مجھے امامہ باندھ لینے دو تاکہ کوئی چیز جنگ کے اندر میرے رکاوٹ نہ بنے. سب سے آگے آئے، سب سے آگے جنگ کے اندر پہلی صف میں. مسلمانوں نے کہا کہ سلطان آپ پیچھے چلے جائیں. کہا نہیں، آج میری عزت اسلام سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں ہے، آج اسلام زیادہ قیمتی ہے، میں اکیلا اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. جب دونوں لشکر جمعے کے بعد آمنے سامنے ہوئے، اور سامنے 3 لاکھ کا لشکر ہے، سلطان گھوڑے سے نیچے اتر کے سجدے کے اندر سر رکھ لیا. 12,000 کا لشکر، دعا کرنے لگے، اے ہر چیز کے مالک، اے ہر چیز کے خالق، اے عزت اور ذلت کے مالک، تو جس کا ساتھ دے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، تو جس کا ساتھ نہ دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یا اللہ تیرے دربار کے اندر عزت اور ذلت رکھی ہے، ہم 12,000 کا لشکر لے کر تیری یاد کے اندر تجھے منانے کے لیے، تیرے اسلام کی سر بلندی کے لیے ہم نکل پڑے ہیں. یا اللہ تو ہمیں عزتیں عطا فرما. اللہ اکبر. دونوں لشکر آمنے سامنے. جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، آگ بھڑکی نیچے جنگ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی. اللہ تعالیٰ نے اوپر سورج کی آگ کو بھڑکا کے رکھ دیا. سورج کی آگ کو اللہ نے تیز کر کے رکھ دیا، بھڑک گئی آگ. اور 3 لاکھ کا جو لشکر ہے، یہ سورج کی گرمی صرف اسی کو لگ رہی ہے. مسلمانوں کے اوپر ٹھنڈی، اللہ نے سایہ کر دیا، ٹھنڈی ہوائیں چلا دی 12,000 لشکر کے اوپر، اور ان کے لشکر کے اوپر اللہ نے گرمی برسا کے رکھ دی. یہ گرمی برسنا تھی کہ رومانوس جو عیسائیوں کا بڑا سپہ سالار تھا، اس کے قدم اکھڑ گئے. اس کو ہوائیں دینے والی کنیزیں ساتھ لے کے آیا ہوا ہے، ہوائیں دینے والی. 1 لاکھ کا لشکر علیحدہ لے کے آیا ہوا ہے. جب ہم فتح یاب ہو گئے تو مسلمانوں کے اندر لوٹ مار کریں گے. یہ تو بڑے بڑے وسائل کے ساتھ سارے زرخیز تھے، آباد تھے یہ سارے. لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے سورج کی گرمی کو تیز کیا، رومانوس کے سارے پاؤں اکھڑ گئے، یہ بھاگ گیا.
جب یہ اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا نا، بھاگا نہیں تھا، خیمے کی طرف جا رہا، اللہ تعالیٰ نے رومی لشکر کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ ہمارا جو قائد ہے، سپہ سالار ہے، یہ بھاگ گیا ہے، یہ میدان چھوڑ گیا۔ آپ کو پتا ہے جب قائد میدان چھوڑ دے اور فوج دیکھ لے ہمارا قائد بھاگ رہا ہے تو ساری فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہی وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آئے تمہیں کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن يَنْصُرُكُمُ الَّذِي مِن بَعْدِهِ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے، اوہ اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے، کون ہے جو میرے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے مدد کی ہے تمہاری۔ 12,000 کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ کے اوپر کیا کر دیا؟ غالب کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں کے اندر تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ 3 لاکھ لشکر کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا اللہ نے، 12,000 کا، 12,000 مسلمانوں کا رعب ڈال کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ۔ قدم اکھڑ گئے، سارے بھاگ گئے، سارے ہی بھاگ گئے۔ جو ان کا رومانوس تھا، بڑا سپہ سالار بادشاہ تھا، وہ قید ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ، پکڑا گیا۔ سلطان الپرسلان لے گیا اس کو اپنے دارالخلافہ اصفہان کے اندر۔ جب لے کے گیا، اس کو کہا پہلے کہ تو مجھے یہ بتا، اگر میں قید ہو جاتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ اس نے کہا میں تجھے بڑا ذلیل کرتا۔ سلطان الپرسلان نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو ذلیل کرتا، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت دار شخص کو عزت دو، میں تجھے ذلیل نہیں کرتا، میں تجھے اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھاتا ہوں۔ اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھایا، چند دن مہمان رکھا، مہمانوں جیسی اس کی قدر کی، اور پھر جب واپس اس کو چھوڑنے کے لیے گیا تو خود سرحد کے اوپر اس کو خود عزت کے ساتھ چھوڑ کے آیا۔ جب سرحد کراس کرنے لگا نا تو سلطان محمد الپرسلان نے کہا کہ اگر دوبارہ کبھی شوق ہوا نا آ جانا، ہم اس کے پھر بھی تیار کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر دوبارہ کبھی شوق ہوا نا لڑنے کا تو پھر آ جانا۔ اس نے کہا کہ میں بھی حرام کا ہوں گا اگر میں تیرے اوپر تلوار اٹھاؤں گا دوبارہ۔ وہ سرحد کے اوپر یہ کہتا ہوا لفظ سلطان الپرسلان کو واپس کیا کہ میں بھی حلال کا نہیں ہوں گا کہ اگر میں تیرے اوپر تلوار کو دوبارہ اٹھا دوں، نہ بابا، بس 3 لاکھ کا لشکر، 3 لاکھ کا لشکر اللہ نے مغلوب کر دیا، ذلت ناک شکست کے ساتھ اللہ نے واپس بھیج دیا۔ اللہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سچا مسلمان ہو، سچا داعی ہو، سچا علم بردار ہو اسلام کا، اللہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہے، خدا کی قسم ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے۔ سلطان الپرسلان، اس کا بیٹا سلطان ملک شاہ مشرق اور مغرب کا بادشاہ بن گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑا سا پہلے دور ہے الپرسلان سے، کیا دور؟ ایوبی سلطنت اس کی علیحدہ سلطنت تھی۔ جب وہ مصر کے اندر آیا تھا تو مسلمان کے بادشاہ نے اس کے لیے رستے کے اندر پھول کی پتیاں بچھائی تھی اس کے استقبال کے لیے، اور بڑی خوبصورت لڑکیوں کو استقبال کے لیے کھڑا کیا تھا ایوبی کے استقبال کے لیے۔ لیکن جب وہ داخل ہونے لگا اس نے پھول کی پتی کے اوپر پاؤں بھی نہیں رکھا۔ اس نے کہا صلاح الدین ایوبی یہاں مصر کے اندر پھول کی پتیاں مسلنے کے لیے نہیں آیا، اگر میرے قدموں کے اندر ڈالنی ہے تو صلیبیوں کی لاشوں کو ڈالو میرے قدموں میں، عیسائیوں کی لاشوں کے اندر ہٹا دو میرے رستے سے ان لڑکیوں کو، کہیں میری تلوار نہ ان کی گردن کا فیصلہ کر دے۔ جب فوت ہوئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، پتہ ہے کیا؟ کفن دفن کے لیے بھی 1 روپیہ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ بیت المقدس جس نے آزاد کروایا قبلہ اول عیسائیوں کی چھوٹ سے، عیسائیوں کے گرفتاری سے، عیسائیوں کے قابض ہونے سے، جس نے بیت المقدس قبلہ اول کو، جب وہ فوت ہوتا ہے اس کے کفن دفن کے لیے بھی پیسہ 1 روپیہ نہیں نکلتا اس کے بعد، وہ بھی قاضی بیت المال سے ادا کرتا ہے اور اس کو قبر تک تدفین کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے یہ ہمارے محمود غزنوی کون تھا؟ یہ سارے ہمارے مسلمان ہیرو ہیں بڑے بڑے، آج بھول چکے، تمہیں تاریخ سے ناواقف کر دیا گیا مسلمانوں۔ تم نے کیا کیا آج کے نوجوان نے کیا کیا ہے؟ آج خالص اس نے زمین کے اوپر فساد مچایا، فساد، کچھ بھی نہیں کیا۔ اصلاح کے بعد فساد، انہوں نے زنا کو عام کیا ہے ظالموں نے، انہوں نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر کے رکھ دیا۔ وہ مسلمان جو دنیا کے اندر جیتے تھے مقصد لے کے جیتے تھے، ان کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، ان کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی تھا۔ تم نے کیا مقصد؟ جب تک تمہارے دل کے اندر اسلام کے لیے کوئی مقصد نہیں جاگے گا تمہارے دل مردہ ہے، مردہ ہے، یاد رکھو۔ مسلمان یاد رکھنا بے مقصد نہیں اللہ پیدا کرتا۔
بے مقصد نہیں ہے مسلمان. مسلمان نظریاتی ہوتے ہیں. اپنے نظریات کو پکا کرو, اپنے نظریات کو پکا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے, اپنے دل دماغ سے اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے. تم نے کیا کر دیا آج؟ تم نے ٹک ٹاک بنائی, تم نے سٹیٹس جاری کیا اپنے اچھے کپڑے پہن کے, تم نے بغیرتی پھیلائی, تم نے میوزک کو عام کیا, موسیقی کو عام کیا. تمہارے ذمہ تم نے کیا ہے اسلام کے لیے؟ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے, خدا کی قسم ہنسنے کی باتیں نہیں ہے یہ. ذرا پچھلے مسلمانوں کو اور اپنے آج کے مسلمانوں کا ذرا مقابلہ کرو, موازنہ کرو دیکھ کے. 1% بھی ہم مسلمان نہیں ہیں ان کے مقابلے میں. جو ہم آج کہتے پھرتے ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, 1% بھی مسلمان نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ کرو, سلجوق سلطنت پڑھو, عثمانی سلطنت پڑھو, ایوبی سلطنت, غوری سلطنت کا مطالعہ کرو, صحابہ اکرام کی تاریخ و زندگیوں کا مطالعہ کرو. ایک ذرہ برابر بھی ہمیں اپنے اندر مسلمانوں والا کوئی جذبہ نظر آئے, کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں اٹھنا پڑے گا, خدا کی قسم تمہیں اٹھنا پڑے گا. تمہیں یہاں پہ صرف بیٹھ کے دین نہیں سیکھنا, ہم نے انشاءاللہ باہر بھی نکلنا ہے انشاءاللہ. میرے والد محترم نے کل ایک دعا کی تھی کہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو عالم اسلام کی پہچان بنا دے, ایک مرکز بنا دے اللہ اس مسجد کو. اور انشاءاللہ العزیز میرا پکا ارادہ ہے اپنی زندگی کے اندر میں اس کی بنیاد ضرور ڈال کے جاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں اپنی زندگی کے اندر نہ دیکھ سکا, آپ کی زندگیوں کے اندر اگر نہ دیکھ سکے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو عروج بخشے گا. ہمارا مقصد, ہمارا پیغام انشاءاللہ العزیز جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم نے اپنے دل کے اوپر لیا ہے, اس پیغام کو اللہ ہمارے ذریعے پھیلائے گا, ہماری نسلوں کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز پھیلائے گا. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے فضل کے اوپر پوری امید ہے اگر اپنی زندگی کے اندر نہ دیکھ سکے, انشاءاللہ اس کی بنیاد ڈال کے ہم ضرور جائیں گے اپنی. کرتے ہو کہ نہیں ارادہ اس چیز کا؟ ہاں, اس کے لیے تمہیں خود پہلے قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا. تمہیں آج قسم اٹھانی پڑے گی, یا اللہ پاک دنیا کا کوئی کام عشاء کی نماز کے بعد کوئی قابل قبول نہیں ہے, تیرا قرآن ہم سینے سے لگائیں گے, بس تیرا قرآن سینے سے لگائیں. اپنے جینے کا مقصد بناؤ, دنیا کمانے کے لیے ہم دنیا کے اندر نہیں ہے. میں نوجوانوں سے خدا کی قسم تمہارے اوپر ترس آتا ہے مجھے. ہو کیا تم آج؟ کلمہ تو تم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو, صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو, اسلام کے جتنے بڑے ہیروز ان کو مطالعہ کیا کرو, تمہارے نظریات جاگے, تمہیں پتا چلے ہم مسلمان دنیا کے اندر آئے کس لیے ہے. تم بس صبح و شام تک کالج کے اندر وہاں ہپی گپیاں لگا کے چل بھی گھر کے اندر, یہ مقصد ہے. ٹک ٹاک کے اوپر ایک سٹیٹس جاری کر لیا, پورا دن بس کتنے لائک آگے, کتنے کمنٹ, یہ مقصد تمہارے دنیا کے اندر آنے کا. یہ کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے دکھلاوے ہیں, سب ختم ہو جائیں گے تمہارے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ باز آ جاؤ ان کاموں سے, ان کا حساب دینا پڑے گا تمہیں. یہ اللہ نے تمہیں جو بازو دیے ہیں, یہ طاقت دیا, یہ قوت دیا, یہ اسلام کے لیے تمہاری استعمال ہونی چاہیے. اسلام کے لیے تمہارا خون اسلام کے لیے استعمال ہونا چاہیے, تمہاری آنکھیں اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہونی چاہیے, تمہارے کان, تمہارا دل, دماغ صرف اسلام کی خدمت کے اندر صرف ہونا چاہیے. بے حیائی کے اندر کبھی تمہارا یہ دماغ صرف نہ ہو خدا کے لیے. خدا سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے کیا کہا کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى, کہ تم دونوں کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, میں سنتا بھی اور میں دیکھتا بھی ہوں. سمجھ آئی ہے؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سکون اصل کہاں پہ رکھا ہے؟ قبر کے اندر ہی ہے. سمجھ آئی ہے؟ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. اللہ اکبر. پس جاؤ تم دونوں, پس کہو تم بے شک ہم قاصد ہیں. اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ, بے شک ہم دونوں کیا ہے؟ قاصد ہیں تیرے رب کی طرف سے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا, پس بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو, وَلَا تُعَذِّبْ, اور نہ تو ظلم و ستم کر ان کے اوپر, نہ تو سزا دے ان کو. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ, تحقیق ہم لے آئے ہیں, ہم آئے ہیں تیرے پاس 7 نشانیوں کے تیرے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ, اور سلامتیاں ہیں اوپر اس انسان کے جس نے اتباع کیا ہدایت نامے کا. غور کرو, جب گئے اللہ نے کہا کہ تم دونوں جا کے کیا کہنا ہے؟ ہم دونوں کس کے قاصد ہیں؟ تیرے رب کے, تیرے رب کے قاصد ہیں, تیرے پروردگار کے قاصد ہیں ہم. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. پھر کیا کہنا ہے؟ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ بنی اسرائیل جب مصر کے اندر تھی, یہ فرعونیوں کا جب دور آیا, یہ انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا دیا تھا. ان کی عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر کنیز بنا لیا, کام لیتے, کپڑے دھلواتے, ان کے مردوں کو غلام بنا لیا. تو اس طرح بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا تھا, جس طرح آج مسلمان غلام ہیں, نوکریاں کرنے کے لیے لندن کا ویزا لگواتے ہیں. ماشاءاللہ انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہیں ہم, ان کے کچن صاف کرنے ہیں, بڑے خوبی سے آگے بتاتے ہیں, ہم کافروں کے کتے نہلاتے ہیں.
ہم کافروں کے کچن صاف کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں صاف کرتے ہیں، اتنے پاؤنڈ ہم لیتے ہیں وہاں سے مہینے کے. لعنت ہے تیری ایسی زندگی کے اوپر، ایسی تنخواہ کے اوپر. اتنا گر گیا تو، ایک وقت تھا تیرے قدموں کے اندر کافر گرتے تھے آ کے، آج تو ان کے سامنے جا کے گر رہا ہے. یہ ساری جو خنازیت، سارا جو ہم نے وبال ہے نا، یہ ہم نے خود اٹھایا ہوا ہے. آج خود اٹھایا، ہم نے خود اپنے دین کو چھوڑا ہے، خود اپنے مقصد کو چھوڑا ہے ہم نے. آج انڈیا سے کوئی آ جائے نا، لندن سے کوئی آ جائے نائی، اور پتا چل جائے وہ گرین ٹاؤن چوک کے اندر کھڑا ہے، سارے بھاگیں گے. نائی آیا ہے، نائی لندن سے نائی آیا ہے، انگلینڈ سے نائی آیا ہے. یہ مسلمانوں کی سوچ، اتنی سی سوچ ہے، اتنی سی سوچ. ایک کافر کو دیکھنے کے لیے تو ترس پڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ ان کو سمجھ دے. کیا فرمایا کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کو عذاب نہ دے، ان کے اوپر ظلم و ستم نہ کر. تحقیق ہم آئے ہیں تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، یعنی وہی معجزات لے کر، دعوت لے کر. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتیاں اوپر اس انسان کے جس نے اتباع کیا ہدایت نامے کا. یعنی جس نے اس مسئلہ توحید کا اتباع کر لیا، اس کے اوپر کیا ہے؟ عذاب سے چھٹکارا ہے، سلامتیاں ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی سن لو، پھر میں سمجھاتا ہوں دوبارہ. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بے شک تحقیق یہ بھی وحی کی گئی ہے طرف ہمارے، بے شک عذاب اوپر اس انسان کے جس نے جھٹلایا پیغمبروں کو، مسئلہ توحید کو، وَتَوَلَّىٰ اور منہ پھیرا. اس انسان کے اوپر اللہ کیا بھیجے گا؟ عذاب بھیجے گا. آپ دیکھو غور سے، مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اللہ قرآن پاک کے اندر قرآن کو بھی کہتے ہیں ہدا. کیا کہتے ہیں؟ وَآیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَآیَاتٍ مِّنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْہُدَىٰ. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت، رہنمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ رہنمائی ہے. حضرت موسیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگی؟ سلامتیاں ہوگی جس نے اتباع کیا ہدایت نامے کا. تو جس نے قرآن کا اتباع کر لیا اس کے اوپر کیا ہوں گی؟ سلامتیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ. جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، منہ پھیر لیا، اس کے نصیحت کے اوپر عمل نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گر جائے گا. یاد رکھیں، جو بچنا چاہتا ہے نا، عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن کے بغیر تمہارے دل بنجر زمین کی طرح ہے، مردہ ہیں تمہارے، مردہ. بلکہ مردہ نہیں، مردہ بھی خاک کے اندر مل کے جو مٹی مٹی ہو جاتا ہے نا، اس طرح. وہ اس طرح قرآن کے بغیر ظلمتیں ہی ظلمتیں، اندھیرے ہی اندھیرے. اگر روشنیوں کے اندر سیر و تفریح کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو. یار خدا کے لیے اس کا مطالعہ کرو. یہ تمہارے دل کے اندھیروں کو دور کرے گا، تمہارے دلوں کو تسکین پہنچائے گا یہ قرآن کا پڑھنا. تو قرآن کا سمجھنا تمہارے دلوں کو سکون، تمہیں پتہ چلائے گا، تمہیں یہ بتائے گا، تمہیں سمجھائے گا اے مسلمان تیرا مقصد کیا ہے جینے کا، تجھے کس رستے کے اوپر چلنا چاہیے، یہ قرآن بتائے گا انشاءاللہ. سمجھ آگے دیکھیں. اور عذاب کس انسان کے لیے؟ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ہاں، قال فمن ربکما یا موسیٰ. ہاں، اب فرعون نے کہا کون ہے تم دونوں کا رب ہے موسیٰ؟ یہ جو تو رب رب کر رہا ہے، تم دونوں کا رب ہے کون؟ بتا تو صحیح. قال، حضرت نے جواب دیا. اب یہ تیسری آیت توحید ہے. کتنی آیت توحید تھی جی؟ 5 تھی. تیسری، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو، خلقہ، اس کی بناوٹ، ثم ہدا، پھر رہنمائی کی. ہاں، اس کی صورت، اس کی شکل اللہ نے کیا کی؟ عطا کی، جو اس کے مناسب تھی، اور پھر اس کے لیے کیا کی؟ رہنمائی کی ان کے مسالے اور منافع کے اندر. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے، ہمارا رب وہ ہے کہ جو کیا ہے؟ ہر چیز کو جس نے اس کے مناسب کیا دی؟ شکل و صورت دی ہے. ہر چیز کو، انسان کو اس کے مناسب کیا دے دی؟ شکل و صورت دے دی ہے. کان جو ہے انسان کے اللہ نے ایک اچھی جگہ پہ لگائے ہیں، آنکھیں اچھی جگہ، ایک آنکھ آگے ہوتی ہے، ایک آنکھ پیچھے ہوتی. کیسا لگتا ہے انسان؟ ایک آنکھ اوپر ہوتی ہے، ایک ٹانگوں کے اندر ہوتی، کیسا لگتا ہے انسان؟ لیکن جس طرح شکل و صورت اس کے مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو. سمجھ آئیے؟ اللہ نے اس کو دی ہے، اور پھر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی رہنمائی بھی کی ہے اس کے منافع، اس کے مصالح کے اندر. کیونکہ ہر چیز پیدا ہونے کے بعد اپنی بقا کا ذریعہ ڈھونڈتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اپنی بقا کا ذریعہ ڈھونڈتے. اللہ اس کی فطرت کے اندر داخل کر دیتا ہے کہ تیری جو خوراک رکھی ہے تیری ماں کے سینے کے اندر رکھی ہے. مرغی کا چھوٹا سا چوزا ہے، کیا پتا ہوتا ہے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ تیری ماں کے پروں کے اندر تیرے لیے سب کچھ رکھا ہے، تیرے لیے امان، تیرے لیے حفاظت تیری ماں کے پروں کے اندر.
یہ ساری فطرت کے اندر جو چیزیں کون داخل کر رہا ہے؟ اس کے اللہ داخل کر، رہنمائی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہر چیز کی، کہ تیرا چارہ یہ ہے، تیرا دوست یہ ہے، تیرا دشمن یہ ہے، تو نے فلانی جگہ جانا ہے، فلانی جگہ تجھے رزق ملے گا، فلانی جگہ تجھے پانی ملے گا، فلانا کام تو نے ایسے کرنا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا دے دیا؟ بناوٹ دے دی ہے، رہنمائی کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، کہا فرعون نے، اچھا لت پت ہو گیا، جواب نہیں دے سکا حضرت موسیٰ۔ اب فرعون نے کہا پس کیا حقیقت ہے؟ ہاں، القرون الاولی، پہلی جماعتوں کی کیا حقیقت ہے؟ وہ پہلے ہمارے آباء و اجداد جو گزرے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ ٹھیک ہے، ہاں، مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں یہاں پہ۔ ہر دور کے اندر یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا اچھا یہ نبی ہے نا تو اس کو پتا ہوگا کہ پہلی جماعتوں کے کیا مطلب ہے، کیا ان کے حالات گزرے ہیں، ان کی تعریف کر، بتا ہمیں کیا تھی وہ جماعتیں۔ لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ اصل بات تھی وہ ظالم بات کو الجھانا چاہتا تھا، فرعون بات کو الجھانا چاہتا تھا۔ کس طرح؟ وہ پہلوں کا حال پوچھنا چاہتا تھا۔ جب فرعون نے سوال کیا نا اچھا پہلی جماعت جو ہمارے آباء و اجداد گزرے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، فرعون نے سوچا یہ ان کو کہے گا کافر، کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر ہے۔ جب یہ ہمارے آباء و اجداد کو کہے گا نا وہ بھی کافر تھے، میں رعایا کے اندر شور مچا دوں گا، او تمہارے آباء و اجداد کو اس نے کافر کہہ دیا، پکڑو اس کو۔ اس موسیٰ نے بات کو الجھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا، حضرت موسیٰ کے اس دلیل کا تو جواب ہی نہیں دے سکا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ صورت عطا کر، اس کا تو جواب ہی نہیں دیا، مبہوت ہو گیا خاموش۔ لیکن بات کو کیا کر دیا؟ الجھا کے رکھ دیا۔ اچھا آباء و اجداد کے بارے میں بتا ہمیں، پہلی جماعتوں کہہ کے دکھائی یہ کافر، دیکھنا میں شور مچا دیتا۔ لیکن حضرت نے جواب بھی، خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ عطا الہی تھا جواب، حضرت نے جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں، مجھے کوئی نہیں پتا۔ ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ موقع مناسبت کی محل سے جواب دیا تھا حضرت نے، اگر کہہ دیتے نا حضرت بھی وہ بھی کیا تھے؟ گمراہ تھے، تو محل کے اندر ایک چھپڑ مچ جاتا، بڑا شور مچ جاتا۔ حضرت ابراہیم سے جب قوم نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، وہ کس، انہوں نے تو سیدھا ہی ڈائریکٹ فتویٰ لگایا تم بھی گمراہ، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تم بھی گمراہ تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، لیکن وہ موقع مناسبت کی محل سے بات تھی۔ یہاں پہ موقع مناسبت کی محل سے یہی بات ہے کہ ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں غلطی کرتا میرا رب، ولا ینسا، اور نہ ہی بھولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ ہاں یہ دفتر اعمال جو لکھوانے یا نا اللہ تعالیٰ نے لکھوانے کے لیے مقرر کیے، یہ صرف حجت کے لیے، تاکہ کوئی مجرم اس کا انکار نہ کر دے، یا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے سارے یہ جو ہے نا یہ دائیں بائیں یہ دفتر جو بڑے بڑے بھرے جائیں گے رجسٹر، اللہ اس کے سامنے کر دیں، یہ تیری کارگزاری ہے ساری، یہ پڑھ لے ساری کی ساری۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ بس یہ آج کے لیے اتنا کافی، آگے پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ۔ کل جمعرات ہے، انشاءاللہ کھانے پینے کا بھی اہتمام کریں گے۔